فلم کا آغاز ایک ایسے لڑکے سے ہوتا ہے جو شدید خوف میں مبتلا ہے۔ وہ ایک لفٹ میں کھڑا ہے جو تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہاں آخر کیسے پہنچا۔ جیسے ہی لفٹ اوپر جا کر رکتی ہے، اس کے درمیان ایک کھلی جگہ نظر آتی ہے جہاں کئی لڑکے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اسی لمحے ایک لڑکا، جسے سب کیلی کہتے ہیں، اسے لفٹ سے باہر کھینچ لیتا ہے۔ باہر آتے ہی باقی لڑکے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ گھبراہٹ میں وہ لڑکا وہاں سے بھاگ پڑتا ہے، مگر کچھ ہی دور جا کر لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتا ہے۔ جب وہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے چاروں طرف بلند و بالا دیواریں ہوتی ہیں جو اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے۔ یہ منظر اس کے حوصلے توڑ دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے دوبارہ ایک بند جگہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیوں لایا گیا اور اسے اپنی زندگی کا کوئی ماضی یاد کیوں نہیں۔ اسی دوران ایک سنجیدہ لڑکا وہاں آتا ہے جس کا نام ایلبی ہوتا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں اسے خبردار کرتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی فضول ہے کیونکہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایلبی اسے اس بستی کے مختلف حصے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہی ہماری دنیا ہے، ہم یہی کھاتے ہیں اور یہی سوتے ہیں اور غالباً یہی ہماری آخری منزل ہے۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ ہماری تمام ضروریات ایک لفٹ باکس کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ اسی باکس سے کھانا آتا ہے اور کبھی کبھار کوئی نیا لڑکا بھی، جیسے آج تم آئے ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ آخر کس نے اسے یہاں بھیجا اور اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ایلبی اعتراف کرتا ہے کہ اسے بھی ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں، بس وہ اتنا سوچتا ہے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش ناکامی میں بدل چکی ہے۔ کچھ دیر بعد لڑکے کی نظر ان دیواروں کے پیچھے ایک کھلے راستے پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً پوچھتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے۔ ایلبی سنجیدگی سے اسے 3 اصول بتاتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کام کرے اور وقت ضائع نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی رنر کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تیسرا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ دیوار کے اس پار جانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ وہاں جانا سیدھی موت ہے۔ اسی دوران ایک کم عمر لڑکا چیک وہاں آتا ہے۔ ایلبی اسے نئے آنے والے کا خیال رکھنے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ چیک اسے بتاتا ہے کہ یہاں موجود ہر لڑکا اسی باکس کے ذریعے آیا تھا اور اب اس جگہ میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کی امید ہونے کے برابر ہے۔ نیا لڑکا تجسس میں دیوار کے قریب بڑھتا ہے تو چیک دوڑ کر اسے روک لیتا ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ دیوار کو صرف دور سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر جانا خودکشی کے برابر ہے۔ اسی لمحے دیوار کے راستے سے 2 لڑکے تیزی سے باہر نکلتے ہیں۔ حیران ہو کر وہ پوچھتا ہے کہ اگر جانا منع ہے تو یہ لوگ کون ہیں؟ چک بتاتا ہے کہ یہ عام لڑکے نہیں بلکہ رنرز ہیں جو بھول بھالیاں کے اندر جا کر راستوں کی تلاش کرتے ہیں اور اسی جگہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سب سن کر لڑکے کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ انجانے میں دیوار کے اور قریب چلا جاتا ہے جس پر گیلی غصے میں آ کر اسے دھکا دے دیتا ہے اور سختی سے منع کرتا ہے۔ لڑکا چیخ کر پوچھتا ہے کہ آخر سب اس کے سچ کیوں چھپا رہے ہیں، مگر ایلبی اسے دوبارہ خاموش رہنے کا کہہ دیتا ہے۔ اچانک فضا میں تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور دیواریں آہستہ آہستہ حرکت میں آ کر بند ہونے لگتی ہیں۔ چند لمحوں میں راستہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکا بری طرح خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اسی رات نئے لڑکے کی آمد پر سب مل کر ایک چھوٹی سی تقریب مناتے ہیں۔ وہاں نیوٹ اسے بتاتا ہے کہ بھول بھالیا ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے، جو بھی اس کے اندر پھنس جائے اس کی واپسی تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ رنر ہر صبح اندر جاتے ہیں اور شام سے پہلے لوٹ آتے ہیں۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے اس جگہ کا نقشہ بنا رہے ہیں مگر اب تک باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ نیوٹ بھی یہ بتاتا ہے کہ بھول بھالیا ہر روز اپنی شکل بدلتی ہے اور اس کے اندر خوفناک مخلوق موجود ہیں جنہیں گریورز کہا جاتا ہے، جو انسانوں کو بے رحمی سے مار دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر لڑکا شدید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران گیلی اسے لڑ پڑتا ہے اور اسے زور سے زمین پر گرا دیتا ہے۔ سر لگنے کے باعث اچانک اس کی یادداشت کا ایک حصہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ اسے اپنا نام یاد آ گیا ہے اور اس کا نام تھامس ہے۔ یہ سب سن کر خوشی سے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس رات تھامس کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں جہاں وہ ایک لیبارٹری میں خود کو سائنسدان کے درمیان پاتا ہے جو اس پر تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن ایلبی اسے ایک دیوار کے پاس لے جا کر ایک چاقو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا نام دیوار پر لکھ دو کیونکہ اب تم بھی اس جگہ کا مستقل حصہ بن چکے ہو۔ تھامس دیوار پر لکھے ہوئے درجنوں نام دیکھتا ہے۔ ایلبی بتاتا ہے کہ جن ناموں پر لکیر لگی ہے وہ لوگ اب زندہ نہیں رہے۔ یہ حقیقت سن کر تھامس کے دل میں خوف اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ کہانی کے آگے بڑھتے ہوئے گریورز بین کے موت،
ٹیررز کی آمد، پکٹ کے روز، بھول بھالیاں سے فرار، ڈاکٹر ایوچو پینچ کے انکشاف، چک کے قربانی اور آخر فریزر ٹو کے آغاز تک پہنچتی ہیں۔ آخر میں تمام لڑکے بھول بھالیاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک تباہ شدہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی موقع پر ڈاکٹر ایوچو دوبارہ سامنے آتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، اب اصل مرحلہ یعنی فیز 2 شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ اس فلم کی اگلی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل اپڈیٹ نیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔